بچے نے جس نے یہ کہا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے اور بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو مجھے اس کا پتہ تب چلا جب اس کی لاش کی تصویریں سرکولیٹ کر رہی ہیں جو کہ ناقابل برداشت تھیں اگر دیکھا جائے تو۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ جو کہ اتنا برائٹ تھا بلوچستان کا، اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا وہاں سے، اور اس کی ایلوکیشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے۔ ایک بچہ جس نے ریاست کا کمپیریٹیو ایگزام پاس کر کے اس میں ٹاپ کیا ہے، اس نے آج سے 5 سال پہلے ایک احتجاج میں شرکت کی تھی، اس لیے اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے اور اس کی ایلوکیشن نہیں ہو سکتی۔ مارنگ بلوچ کی ساری تحریک چلی تو اس پر ہم نے جان اچکزئی کو بلایا پروگرام میں۔ ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کوشش کی ہم نے کہ کر لیں، تو انہیں پوچھا کہ اس طرح سے ایک لڑکا جو کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تھا، جس کا آپ نے عدالت کی دہلیز سے ریمانڈ لیا اور دہلیز سے ریمانڈ لینے کے بعد ہی آپ کی کسٹڈی کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ سڑک پہ اس کی لاش ملی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بلوچستان حکومت کے ترجمان نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا کہ دراصل اس نے انویسٹیگیشن کے دوران 12 لوگوں کو مارنے کا اعتراف کر لیا تھا، اسی لیے ہم نے بھی یہ کر دیا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا۔ مجھے یاد ہے آج سے غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، فیس بک پہ میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا کہ سنیٹ داور نام کا ایک آدمی اسٹوڈنٹ تھا لاہور یونیورسٹی کا غالباً، تو کسی نے ٹیگ کیا ہوا تھا کہ بے رحمانہ طریقے سے فائرنگ کر کے اس کو اپنے گھر کے علاقے کے قریب طالبان نے مارا غالباً۔ تو میں نے جب کلک کیا اس کی پروفائل پہ اور میں نے ان باکس کھولا تو اس نے میسج کیا ہوا تھا کہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اینڈ دیٹ واز اے ویری ویری ہارٹ بریکنگ مومنٹ فار می کہ ایک بچے نے جس نے یہ کہا کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے اور بیٹھ کے بات کرنی ہے، تو مجھے اس کا پتہ تب چلا جب اس کی لاش کی تصویریں سرکولیٹ کر رہی ہیں جو کہ ناقابل برداشت تھیں اگر دیکھا جائے تو اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں بھی 3-4 دفعہ جا چکا ہوں، اور لولا لئی سے ہی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہے، ہمارا اسسٹنٹ ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک لڑکے کی اس طرح ڈیتھ ہوئی ہے جس کا نام سید خان ہے، اور آج سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ جو شاید سنید کے ساتھ ایک ویزیبل فارم میں وائلنس ہوا تھا، یہ کسی اور فارم میں ہوا، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف جو وائلنٹ ڈیتھ ہوتی ہے اس میں پرپیٹریٹر ریاست ہے، لیکن جس طرح عمار نے بات کی اور اس سے پہلے ڈاکٹر عالیہ نے بات کی، مزمل نے بات کی، کہ اگر وسائل نہ پرووائڈ کر کے کوئی آپ سے آپ کی زندگی کا حق چھین لے تو وہ بھی پھر قتل ہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دراصل ایک نیچرل وجہ سے مر گیا۔ ابھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے نمونیا کی مرض یہاں پر اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی نہیں، اور ہم نے اپنے پروگرام میں نگران وزیر صحت صاحب کو بلایا اور میں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے روزانہ مر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا پلان ہے یا آپ نے کیا کیا ہے اس ایپیڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا پیرنٹس کا قصور ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، پیرنٹس خود ماریں گے اپنے بچوں کو؟ کیا نہیں، وہ صحیح تشخیص نہیں کرتے مرض کی، وہ ٹائم پر نہیں آتے، وہ دودھ صحیح نہیں دیتے، تو وہ ہزاروں بچوں کے مرنے کے بعد بھی وہ ذمہ دار آپ کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔ وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ ان کا سب سے زیادہ ایک آلہ ہے جو استعمال کرتے ہیں آپ کے اگینسٹ۔ جس طرح بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو مارنگ بلوچ کی ساری تحریک چلی، تو اس پر ہم نے جان اچکزئی کو بلایا پروگرام میں۔ ویسے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کوشش کی ہم نے کہ کر لیں، تو انہیں پوچھا کہ اس طرح سے ایک لڑکا جو کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تھا، جس کا آپ نے عدالت کی دہلیز سے ریمانڈ لیا اور دہلیز سے ریمانڈ لینے کے بعد ہی آپ کی کسٹڈی کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ سڑک پہ اس کی لاش ملی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بلوچستان حکومت کے ترجمان نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا کہ دراصل اس نے انویسٹیگیشن کے دوران 12 لوگوں کو مارنے کا اعتراف کر لیا تھا، اسی لیے ہم نے بھی یہ کر دیا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں۔ تو آپ کو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے نہ کسی اسٹیٹ کو رسپیکٹ کرنا ہے، نہ کسی لا کو، نہ کسی کورٹ کو، اور نہ کسی جوڈیشل پروسیس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، ورنہ ہم یہی کرتے رہیں گے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ کسی بھی نوعیت کا احتجاج کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا بھی کل رات کو قائد اعظم یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، میں بھی گیا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے، تو اسٹوڈنٹس کیا بتا رہے ہیں مجھے کہ ہمارے گھر میں فیک کال جاتی ہے یونیورسٹی مینجمنٹ کی طرف سے کہ آپ کا بچہ تو یہاں پر نشہ کر رہا ہے، وہ ڈرگز میں پڑ چکا ہے، وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا، وہ تو فیل ہو جائے گا، آپ کے پیسے برباد کر رہا ہے۔ تو وہ پیرنٹس کوئی ایکس فاٹا سے اٹھ کے، کوئی بلوچستان سے اٹھ کے پریشانی کی حالت میں یہاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو کال ہی نہیں کی۔ اور بچے کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ یونینائز ہو رہا ہے، وہ تحریک چلا رہا ہے، وہ پشتون کونسل کا ممبر ہے، اسی وجہ سے اس سے جان چھڑانے کے لیے گھر والوں کے لیے اتنی پریشانی کریٹ کرو کہ یا وہ اس کو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں یا اس کے اندر کا ایکٹیوسٹ مار دیں۔ وہ صرف یہ 1-2 آپشنز بچتی ہیں اس کے بعد۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک بچہ جو کہ اتنا برائٹ تھا بلوچستان کا، اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا وہاں سے، اور اس کی ایلوکیشن اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے۔
کہ ایک بچہ جس نے ریاست کا کمپیریٹیو ایگزام پاس کر کے اس میں ٹاپ کیا ہے، اس نے آج سے 5 سال پہلے ایک احتجاج میں شرکت کی تھی، اس لیے اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے اور اس کی ایلوکیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کرے کہ آپ نے ریاست سے مطالبہ کرنا ہے اپنے رائٹس کا، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ گولف کورسز کی زمینوں پہ پانی دینے کے لیے سوکھتا نہیں ہے لیکن پلانے کے لیے نہیں ہے. ہمیں جب بلایا جاتا ہے اس طرح کی جگہوں پہ کسی کا انٹرویو کرنے کے لیے، ہم تو لان دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں جو ایکڑوں پہ محیط ہوتے ہیں اور وہاں پہ 15 مالی کھڑے ہو کے پانی دے رہے ہیں اس کے اوپر. اور یہ وہ ملک ہے جہاں واٹر اسکیرسٹی کے اوپر الارمنگ سچویشن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے دور میں پانی ملتا بھی ہے یا نہیں. جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کا سب سے پولوٹیڈ دریا اس شہر میں بہتا تھا، جو کہ اب وہ بھی نہیں بچا، گندا نالا بن گیا. اس سے پہلے پچھلی حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا کہ چونکہ یہاں پانی بہت گندا ہو گیا ہے، اسی لیے یہاں ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے، آپ سب یہاں پلاٹ خریدیں اور پیسے ہماری جیب میں ڈالیں. ابھی ریسنٹلی ایک پولیٹیشین کی ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کو وہاں پہ ایکڑوں کے حساب سے ریور بیڈ کے اوپر زمین ملی ہے، اور وہ تمغہ سجا کے اپنی چھاتی کے اوپر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا ہے پاکستان میں، یہاں پلاٹ خریدیں. وہ زمین جہاں پر سویلائزیشن یا یہ شہر بسا تھا جس دریا کے کنارے، وہاں پر اب آپ کو پانی دکھائی نہیں دے گا، اور اتنی اسمیل ہے کہ وہاں جانے سے پہلے آپ کو 3-4 ماسک پہننے پڑیں گے. انڈسٹریل ویسٹ پھینک رہے ہیں وہاں پہ، کیمیکل ویسٹ پھینک رہے ہیں، ہیزرڈس صورتحال ہے، لیکن انوائرمنٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ریاست کا مسئلہ کیا ہے، ان کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ سارا کچھ دکھائی ضرور دے رہا ہے لیکن پرائیورٹی نہیں ہے. کیونکہ 300 سالوں سے جو خاندان اس سے پہلے گورے کی نوکری کر رہے تھے، 1857 کی جنگ آزادی میں آپ لوگوں کے بڑوں کی گردنیں کٹوانے کے لیے ان سے پیسے لے رہے تھے، انہی کے بچے آج تک ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. وہی آوے ہی آوے اور ہمارا لیڈر، اور وہی چل رہا ہے ابھی تک. پہلے آپ وہ ان کے ہاتھیوں کے آگے ناچتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری لینڈ کروزر کے آگے ڈانس کرو. تمہارے بچوں کے پیدا ہونے کا مقصد بھی صرف یہ ہے، رولنگ کلاس کا حصہ نہیں بننا، وہ صرف ہماری ہے. آپ دیکھ لیجئے، میں نے ان کی ساری کیمپین مانیٹر کی ہے، مزمل صاحب بھی تھے اس میں، عمار بھی تھے، ڈاکٹر عالیہ نے میرا خیال ہے اپنی نوکری چھوڑ کے سارا ٹائم وہاں پر لگایا. عمار نے بھی دنیا کی بہترین ایجوکیشن لے کے کتنی یونیورسٹیز سے نوکری سے نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ صرف وہ بات کر رہے تھے جو کہ الاؤڈ نہیں ہے. ادروائز آپ کو کیا یہاں پڑی ہوئی ہے کسی کی بات کریں یا رائٹس کی بات کریں یا تحریکیں چلائیں اس طرح کی جس کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن اس کے لیے وہ ویلر اور وہ جذبہ چاہیے جس میں آپ وہ چیز نہیں دیکھتے کہ مجھے فائدہ کیا مل رہا ہے، میرا شارٹ ٹرم بینیفٹ کیا ہے. تو جو پانی کے اوپر انہوں نے پوری کیمپین کی، وہ دوسری طرف سے جاگیرداروں کے کیپٹل سے ہار گئی. اس کی وجہ ہے کہ بائی دا شیئر فورس آف منی دے ول ٹوٹلی ڈس انفرینچائز آل آف یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر 15-20 کروڑ روپے ہے تو میرے سامنے جو بھی ایجنڈے والا بیانیے والا کھڑا ہوا ہے، جس کا بہترین مینیفیسٹو ہے، جس کا بہترین پلان ہے، جس کی شیڈو کیبنٹ بھی ہے، جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ فارن پالیسی کا کیا کرنا ہے، فائنانس کا کیا کرنا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر میرے پاس پیسے ہیں. میں جاؤں گا، موٹر سائیکلیں بانٹوں گا، اس کے علاوہ میٹنگز کرواؤں گا جہاں میرا دل کرے گا، اور ریاست سے بھی بات کروں گا، اور میرے لیے میدان کھلا ہوا ہے، ٹھپے لگیں گے، میں MNA بن جاؤں گا، میرا تعلق چاہے اس جگہ سے ہو بھی یا نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے کہ اس نوعیت کی میسو ریگنگ ہوئی ہے. اس بچے کی جو ڈیتھ ہے وہ صرف یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، پورا سسٹم ہی ریگڈ ہے. اسی لیے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا، the fish rots from the top، اوپر سے لے کے نیچے تک جب اٹر کرپشن ہے تو اس کے بعد میں سب سے غیر اہم زندگی اسٹوڈنٹ کی ہے، جو کہ سب سے اہم ہوتی ہے ماڈرن ریاستوں کے اندر. انہیں پتہ ہے کہ کل کو ہماری ترقی کا انجن یہ نوجوان ہے، تو اسی لیے ساری انویسٹمنٹ ان کے اوپر کرنی ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ سب سے غیر اہم لوگ یہ ہیں جن کا نہ اشرافیہ میں کوئی حصہ ہے، نہ یہ رولنگ کلاس سے ہیں، نہ ان کا باپ کوئی MNA تھا، نہ یہ ایچسونین ہے. کیونکہ ابھی ایک ٹاپ بیوروکریٹ جو کہ اب کیا کابینہ کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی وائف کیا میسج کر رہی ہیں، ای میلز کر رہی ہیں کہ دراصل ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں، میرے پیارے بیٹے لاہور نہیں آ سکتے، ان کی فیس بھی معاف کر دو اور چھٹی بھی انہیں کرنے دو. اور وہ نہیں کرنے دیا گیا تو پورا رول ہی امینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب وہ نہیں ہوا تو گورنر کہہ رہا ہے کہ VC اور یہ جو پرنسپل ہے ایچسن کا، یہ اسی لیے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ 40 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کو ڈر ہے کہ کرپشن میں پکڑا نہ جائے. تو 2 لوگوں کے بچوں کو بچانے کے لیے پوری اسٹیٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ نہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی لینڈ مائن پہ پاؤں رکھ کے کسی کی ٹانگ کٹ رہی ہے، کوئی ٹیررزم میں مارا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ابڈکشن کو فیس کر رہا ہے، کوئی گندا پانی پی کے مر رہا ہے. لیکن وہ سارے غیر اہم اسی لیے ہیں کہ وہ اس اشرافیہ کا حصہ نہیں ہے جو کہ جکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اس ملک کے ریسورسز 70 سال سے. وہی 30-40 خاندان ہیں، وہی قریشی، وہی مخدوم، وہی سب. اور جہاں بھی جا کے دیکھ لیں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ ہر بندہ جو پولیٹیشین ہے وہ ہلکے میں آ کے کہے گا میرے دادا نے بھی آپ کی خدمت کی تھی، باپ نے بھی کی تھی، اب میں کرنے آیا ہوں.
تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہمیں رائٹس نہیں مل رہے تو ہم تو پھر کچھ نہیں ہیں. 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھ کے یہ کہا ہے کہ ہماری بھی جان بچا لیں، مہربانی کریں. وہ لیٹر میں کیا لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا، اس کے علاوہ کسی جج کے گھر کریکر پھینک کے جا رہے ہیں، کسی کے رشتہ دار کو اٹھا رہے ہیں. ایک جج کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، اس کو اٹیک ہونے لگا تھا اسی لیے کہ وہ فیصلہ مرضی کا نہیں دے رہا تھا. تو یہاں جو ہائی کورٹ کے ججز یرغمال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی فیصلے کیسے کریں. سپریم جوڈیشل کونسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان کی انڈلجنس کو کیسے روکیں. ایک جج پوچھ رہا ہے کہ، اور وہ یہ بھی ساتھ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ پالیسی پہلے سے چل رہی تھی یا آج سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور کیا یہ آگے بھی چلے گی. یہ سپریم کورٹ کے جج سے وہ سوال کر رہا ہے. اسے نہیں پتا جسٹس منیر کا، اسے نہیں پتا کہ کتنے سال سے جوڈیشری یہاں پہ کتنا کو انصاف دے رہی ہے. دنیا کی 8ویں بدترین جوڈیشری، ایک ایسا ملک جس میں انصاف نہیں مل رہا، وہاں رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کے بغیر تو ڈیموکریسی ہو نہیں سکتی. آپ اس شیم ایکسرسائز آف الیکشن جس میں 2 پارٹیز کے مکس کو ہر دفعہ گھما کے مختلف چہرے لا کے آپ بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو گیا اور فریش اقتدار آ گیا ہے. تو وہ جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ تو یہی ہے جو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں پر آ جائیں ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر ججز یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اگر وزیر اعظم ایک آفس سے اتر کے آ کے کہتا ہے کہ مجھے فون سننے کی پرمیشن نہیں ہے بغیر ریکانیسنس کے، اور درمیان میں بیچ میں لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں، اور ان کی کنورسیشن سیف نہیں ہے، ان کے پاس اپنی رٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو انفورس کر سکیں. شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں پاورفل کوارٹر سے بات کروں گا بلوچ نوجوانوں کی بازیابی کے لیے. تو جو پاورفل کوارٹر ہے وہ پھر سامنے آ جائیں، آپ ہٹ جائیں سائڈ سے. اگر آپ نے یہی ہمیں ایلوژن میں ڈالا ہوا ہے کہ دراصل اقتدار ہمارے پاس ہے، فیصلے ہم نے کرنے ہیں لیکن کرنے کسی اور نے ہیں. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دراصل محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب کا کابینہ میں ہونا ہماری گورنمنٹ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اسی لیے کہ وہ کسی نے ریکویسٹ کی تھی تو ہم نے ان کو اس میں رکھ لیا، اس سے ہم بھی سیف رہیں گے. 5 سال نکل جائیں گے، اپنی مرضی کی کابینہ لے آئے تو چلنے نہیں دیں گے. تو ایک ایسا وزیر اعظم یا ایک ایسی پولیٹیکل فورس جو کہ 30 سال سے یہاں پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ اب بھی اپنی کابینہ کا اختیار نہیں رکھ سکی، تو وہ یہاں کیا صاف پانی پرووائڈ کرے گی یا کیا پروٹیکشن دے گی لوگوں کو. گورنمنٹ کالج کا جو مسئلہ ہے، ہم 3 دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی آفیشیل اسپوکس پرسن کو ڈھونڈ کے اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سالوں سے کہ جو ہراسمنٹ کی کمپلین کرتا ہے اسی کو نکال دیتے ہیں، یا اسی کے خلاف آپ اس کو نوکری سے نکال دیا یا اس کو ہراس کرنا شروع کر دیا. تو آپ جواب دینے کو تیار ہیں، وہ کیمرے کو فیس ہی نہیں کرتے، وہ سامنے نہیں آتے، بات ہی نہیں کرتے، اور انہیں کوئی پکڑتا ہے اسی لیے نہیں ہے کہ پیچھے ریاست کھڑی ہوئی ہے. پہلا خطاب مریم صاحبہ نے کیا اور کہا کہ ہراسمنٹ میری ریڈ لائن ہے. 6 دن ہو گئے ہیں اس بات پہ خاموش ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کی ریڈ لائن ہے کیا نہیں. مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس بچی کو جس نے جا کے مارا ہے، اس پروفیسر کو، اس کے خامن کو تصویریں بھیجی اس انسان نے، اور میرا خیال ہے ڈیورس ہو گیا یا پتہ نہیں ابھی چل رہا ہے. اس طرح زندگی برباد کی ہے اس کی، اور وہ آرام سے کیمپس پہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے کچھ نہ کہنا، ہرٹ ہو جائے گا وہ. تو یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہ پیراڈائم جو ہے وہ سارا دراصل آپ کو اپریس کرنے کے لیے، اینڈ اٹ از ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ آپ اپنی زندگی تو بچا ہی نہ سکے نا، دور کی بات ہے ایجوکیٹ کرنا یا کچھ اور کرنا. تو اگر آپ اس سارے اپریسو نظام سے اس کے باوجود تعلیم یافتہ ہو کے نکلیں، کیونکہ ریاست کی ساری انویسٹمنٹ اس بات پہ ہے کہ نہ آپ کی سوچ بچے، نہ دماغ، نہ زندگی. تو اگر آپ متفقہ طور پہ، وہ جس طرح بھگت سنگھ نے کہا کہ مرسیلیس کرٹیسزم اینڈ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، یہ 2 بلڈنگ بلاکس ہیں ریولوشن کے، یہ 2 کام تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا دماغ تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کی سوچ تو کوئی نہیں چھین سکتا. آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے جیب میں موبائل فون ہے، پوری دنیا کی ایکسیس ہے اس تک. تو آپ کم از کم بولنا یا پھر آواز اٹھانا یا لکھنا یا سوچنے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ وکٹر فرینکل نے کہا تھا نا کہ جب نازی ڈیتھ کیمپ میں مجھے ڈالا تو وہاں بھی نازیز نے سب چھین لیا مجھ سے، لیکن میری سوچ نہیں چھین سکے کہ میں وہاں کھڑا ہو کے اگر ان کے خلاف سوچ رہا ہوں. دیٹ از دا لاسٹ کارنر اسٹون آف مائی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ مرسی لیسلی کرٹیسائز کرتے رہیں گے اس نظام کو، تبھی یہ ہمبل ہو کے آپ کی سطح تک آئے گا. اگر آپ ان کی بنائی پولرائزیشن کا حصہ بن کے نعرے بازی کر کے ان کی لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آپ کو ایندھن کی طرح استعمال کر کے جلا دیں گے بعد میں. تو صرف اور صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس پلیٹ فارم پہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مینجمنٹ کا بھی کہ انہوں نے کوشش کی ہے ایسی کہ کوئی ریئل ایشو پہ بھی بات ہو جائے نا. باقی سارا ملک کو تو ان ایشوز کے پیچھے لگایا ہوا ہے جو دراصل ایشوز ہیں ہی نہیں. ایشوز کی پالیٹکس میں نہ کوئی بحث بچی، نہ ڈسکورس بچا. وہ صرف اور صرف ایک پاپولر سلوگن دو لوگ اٹھ کے لگاتے ہیں، ذاتیات پہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں گھر چلے جاتے ہیں، عوام کو بھی بیوقوف بنا لیتے ہیں. تو ایشوز کی سیاست اگر کریں گے، اس سے بڑا بدلہ ایسے اوپریسو نظام سے کوئی نہیں ہے جس کی ساری انویسٹمنٹ آپ کو بیوقوف بنانے پہ لگی ہوئی ہے. اگر پھر بھی آپ نہ بنیں
بات کریں، بولیں اور مرسی لیسلی کرٹیسائز کریں اس نظام کو، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ہمبل ہو کے آپ کی جگہ پر آ جائیں گے، بیکاز یو جسٹ نیڈ ٹو بی 51%. اگر آپ سب اپنی اس سوچ کو پھیلانے سے 51% پہ پہنچ گئے تو اس کے بعد میں یہ سارے لوگ وہ کہیں گے جو آپ ان سے کہلوانا چاہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھینک یو.